جو آدمی قربانی کرتا ہے اس کے اندر 3 شرطیں پائی جانی چاہیے، تب اس کی قربانی مقبول ہوگی۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو آدمی قربانی کر رہا ہے وہ صحیح العقیدہ مسلمان ہو، اس کے عقیدے میں کفر اور شرک نہ ہو۔ اگر عقیدے میں کفر اور شرک ہے تو وہ لاکھ قربانیاں کر دے، اللہ کے ہاں مقبول نہیں۔ تو کفر اور شرک سے اس مسلمان کو پاک ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے 5 وقت کی نمازوں کا پابند ہونا چاہیے۔ اگر وہ 5 وقت کی نمازوں سے غافل ہے، صرف جمعہ پڑھ لیتا ہے، عید کی نماز پڑھ لیتا ہے، باقی نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا ہے، تو عند اللہ اس کی قربانی مقبول نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک اس کی قربانی کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ نماز یہ قربانی سے زیادہ اہم ہے، اور نماز یہ بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے، یہ کفر اور شرک کی تمیز کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو نمازی اگر نہیں ہے اس کی قربانی مقبول نہیں ہوگی۔ تو یہ پہلی شرط مسلمان کے اندر ہونا چاہیے کہ وہ صحیح العقیدہ ہو اور نماز کا پابند ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مخلص ہو، یعنی قربانی اللہ رب العالمین کو دکھانے کے لیے، اس کا تقرب پانے کے لیے، اس کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اس کی رضامندی اور خوشنودی پانے کے لیے قربانی کرے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کے درمیان مشہور ہونے کے لیے، یا اس لیے کہ میرے بچے بھوکے رہیں گے، لوگوں کا منہ دیکھیں گے تو ان کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے۔ اس کی نیت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دکھا رہا ہوں، بس لوگوں کے اندر مشہور ہونے کے لیے، ریا و نمود کے لیے اگر کرتا ہے تو یہ قربانی اللہ کے ہاں مقبول نہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور رب کے لیے قربانی کرو۔ تو رب کے لیے قربانی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اسی کو دکھانے کے لیے قربانی کی جائے، باقی کوئی اور مقصد نہ ہو کہ ہم کو دوسروں کے سامنے مشہور ہونا ہے یا دوسرے لوگ کیا سوچیں گے۔ تیسری چیز جو ایک قربانی کرنے والے کے اندر پائی جانی لازم اور ضروری ہے کہ وہ رزق حلال کماتا ہو، رزق حلال کھاتا ہو۔ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط ہے کہ اگر مسلمان رزق حلال نہیں کھاتا ہے، وہ سودی کاروبار کرتا ہے، وہ دھوکہ دھڑی سے کماتا ہے، وہ چوری کر کے کماتا ہے، جھوٹ بول کر کے کماتا ہے، حرام کمائی اگر وہ کرتا ہے، حرام کمائی سے اس کی پرورش ہوتی ہے اور حرام کمائی سے وہ جانور لے کر کے آتا ہے، تو قربانی اس کی مقبول نہیں ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس کو امام مسلم نے روایت کیا، حدیث نمبر 2346، انتہائی دردناک ہے ہمارے لیے، اور غور کرنے کا مقام ہے کہ اگر حرام کمائی سے آدمی کھاتا ہے، پیتا ہے، کپڑا پہنتا ہے اور وہ نیک اعمال کرتا ہے تو اس کے نیک اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا جو لمبے سفر پر ہے اور پراگندہ سر ہے، اس کے جسم پر گرد و آلود پڑے ہوئے ہیں، بالکل اٹا ہوا ہے، سفر کی وجہ سے دھول مٹی لگی ہوئی ہے، اور اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے آسمان کی طرف یا ربی کر کے فریاد کرتا ہے، مانگتا ہے کہ اللہ مجھے یہ دے دے، یہ دے دے، میری پریشانیاں ٹال دے۔ لیکن وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، اس کا کھانا حرام ہے، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، اس کا پینا حرام ہے، وَالْمَلْبَسُ حَرَامٌ، اس کے کپڑے حرام ہیں، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، اس کی پرورش حرام چیزوں پر ہوئی ہے، حرام غذا پر اس کی پرورش ہوئی ہے، فَأَنَّ يُسْتَجَابَ لِذَلِكَ، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو، اس کی پکار کو کیسے قبول کر سکتا ہے؟ تو یہ 3 بنیادی شرطیں ایک قربانی کرنے والے آدمی کے اندر پائی جانی چاہیے، اس کے بغیر اس کی قربانی قبول نہیں ہو سکتی۔